حضرت آدم جنت کے اندر ہیں، تنے تنائے اکیلے ہیں، لیٹ گئے سو جاتے ہیں۔ حضرت آدم جب سو کر کے اٹھتے تو دیکھتے ہیں بغل میں ایک عورت لیٹی ہوئی ہے، اور وہ عورت کون ہے؟ ہم سب کی ماں حضرت حوا علیہ السلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی پسلی سے حضرت حوا کو بنایا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرہ۔ آئے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں جہاں جانا ہے جاؤ، جو کھانا ہے کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آئے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں جہاں جانا ہے جاؤ۔ آج بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں مولانا صاحب یہ بتائیے حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کا نکاح کس نے پڑھایا؟ آئیے میں آپ کو اس کا جواب دے دوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، آئے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا آئے آدم یہ حوا تمہاری بیوی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا یہ تمہاری بیوی ہے، کام ختم، اب کسی نکاح کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اتنا کہہ دینا یہ تمہاری بیوی ہے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آئے آدم اپنی بیوی کے ساتھ جنت کے اندر رہو۔ میرے بھائیوں، دنیا کے اندر ہمیں رہنے کے لیے 4 چیزیں ضروری ہیں: بیوی، لائف پارٹنر، شریک حیات، دوسرا کھانا، بغیر کھانے کے ہم اور آپ زندہ نہیں رہ سکتے ہیں، تیسری چیز آزادی، فریڈم، اور چوتھی چیز مکان۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جنت کے اندر یہ 4 چیزیں دے دی ہیں۔ حضرت آدم کو بیوی بھی مل گئی حوا، کھانا بھی مل گیا کہ جنت میں جو کھانا ہے کھاؤ، رہنے کے لیے جنت مل گئی رہو، اور آزادی بھی مل گئی، کہیں تمہیں روکا نہیں جائے گا، جنت میں جہاں جانا ہے جاؤ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک چیز سے وارننگ دی تھی، فرمایا تھا لا تقربا هذه الشجرہ، آئے آدم حوا ایک درخت ہے اور ہم وہ درخت بھی تمہیں بتا دیتے ہیں، لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب بھی نہ جانا، اس درخت کے آس پاس بھی نہ بھٹکنا۔ پھر غور کرو، اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو حضرت آدم کی پسلی سے بنایا اور کہا آئے آدم تم اور تمہاری بیوی حوا جنت میں جہاں جانا ہے جاؤ، جو کھانا ہے کھاؤ، جو پینا ہے پیو، لیکن ایک کام کرنا لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جانا، اس درخت کے آس پاس بھی نہ بھٹکنا۔ اب جنت کے اندر حضرت آدم کا دشمن آیا، ہم سب کا دشمن ہے جسے شیطان کہا جاتا ہے۔ اب وہ حضرت آدم اور حوا کو بہکانے لگتا ہے، کہنے لگا آئے آدم حوا تمہیں معلوم نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے تم اس جنت کے درخت کے قریب جانے سے کیوں منع فرمایا؟ تم یہ جانتے نہیں ہو مجھے جنت کے بارے میں تم سے زیادہ علم ہے، میں تو پہلے سے جنت میں آیا جایا کرتا تھا، میں تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ آئے آدم حوا سنو، اگر تم اس جنت کے درخت کا پھل کھا لوگے ان تکون ملکین او تکون من الخالدین، تو تم فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ میں جنت کے ہو جاؤ گے، کبھی تمہیں جنت سے نکالا نہیں جائے گا۔ ہمارے اٹاوا کے اندر بہت سے ایسے پیڑ ہیں، ان پیڑوں کے بارے میں مشہور ہے کہ اس پیڑ پر بھتنی رہتی ہے۔ اب پتہ نہیں آپ کے دیگل بیگ میں ہے یا نہیں، ایسے گھر ہوتے ان کے بارے میں مشہور ہے اس گھر کے اندر بھوتوں کا سایہ ہے۔ شیطان ایسی بہکار آئے حضرت آدم کو، کیا آئے آدم ہے حوا تمہیں معلوم نہیں ہے اگر تم اس کا پھل کھا لوگے تو تم فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ ہمیشہ جنت کے ہو جاؤ گے۔ وقاسمہما، اور اللہ کی قسم بھی کھا رہا ہے انی لکما لمن الناصحین، اللہ کی قسم میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تو تمہاری خیر خواہی کے لیے آیا ہوں، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں۔ انی لکما لمن الناصحین، میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں۔ جب اس نے قسم کھائی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، دھوکے میں فریب میں مبتلا کر دیا، آدم کو شیشے میں اتار لیا۔ وَذَاقَ الشَّجَرَةَ، اور آدم علیہ السلام نے جنت کا پھل کھا لیا، وہ درخت کا پھل کھا لیا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا آئے آدم وہ جس درخت کے قریب نہ جانا، لیکن آدم نے غلطی کر لی، اللہ کی بات نہ مان کر ابلیس
ابلیس کی بات مان لی, اللہ کا حکم نہ مان کر ابلیس کا حکم مان لیا, اللہ کی نافرمانی کر دی, شیطان کی فرما برداری کر دی, وَذَاقَ الشَّجَرَةَ اور اس درخت کا پھل کھا لیا. جیسے ہی پھل کھایا جنت کا لباس جو ان کے جسموں پر تھا وہ اتر گیا. وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ جنت کے جو پتے زمین پر پڑے ہوئے تھے ان پتوں کو اٹھا کر کے اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آئے آدم حوا اب ہماری جنت سے نکل جاؤ, تم نے نافرمانی کر دی ہے, ہم نے تم کو منع کیا تھا, دیکھو اس درخت کے قریب نہ جانا, تم نے کھا لیا, اب جاؤ ہماری جنت سے نکل جاؤ. حضرت آدم اور حوا کو جنت سے نکال دیا گیا. ذرا اندازہ لگاؤ کہاں تھے ہمارے باپ جنت کے اندر, آدم کہاں بنائے گئے جنت کے اندر, کہاں رہتے تھے جنت کے اندر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب یہاں سے نکل جاؤ, اب یہاں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. اب یہ بیچارے دنیا کے اندر آ گئے ہیں لیکن احساس ہے کہ غلطی کی ہے, غلطی کا احساس ہے. اب یہ دونوں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں. اور آئے کشن گنج کے لوگوں, اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کیسے مانگی جاتی ہے یہ حضرت آدم سے سیکھ لو, یہ حضرت حوا سے سیکھ لو. ابھی رمضان کا مہینہ آنے والا ہے. رمضان کا مہینہ سب سے بڑا بغیرت وہ آدمی ہے جو رمضان کا مہینہ پانے کے بعد بھی اپنے گناہوں کی معافی نہ کروا سکے, اپنے گناہوں کو نہ معاف کروا سکے. گناہوں کی معافی کیسے مانگی جاتی ہے؟ حضرت آدم حوا دعا کرتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے ہمارے رب, ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے, اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے, ہم نے اپنے نفسوں پر اتیاچار کیا ہے. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا اگر تو ہمیں معاف نہیں کرتا, اگر تو ہم پر رحم نہیں کرے گا, لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ آئے اللہ ہم تو خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے, اللہ ہم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ آدم حوا نے دعا کی, توبہ کی, فَتَابَ عَلَيْهِ ہم نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا. اور اللہ نے اس سے پہلے یہ فرما دیا فتلقى آدم من ربی کلمات فتاب علیہ. آدم اور حوا نے جن الفاظ کے ذریعے اللہ سے دعا کی, اللہ تعالیٰ ہی نے وہ الفاظ آدم اور حوا کو سکھائے, یعنی اللہ نے توفیق دی تب انہوں نے دعا کی. معلوم یہ چلا اگر اللہ توفیق نہ دے تو آدمی توبہ بھی نہیں کر سکتا ہے. اگر آپ اللہ کے سامنے روتے ہیں, جھکتے ہیں, نماز کے پابند ہیں, تو اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے, بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے. آپ اس جلسے میں آئے ہیں, کوئی 10 کلومیٹر دور سے آیا ہوگا, کوئی 20 کلومیٹر دور سے آیا ہوگا, کوئی 100 کلومیٹر دور سے بھی آیا ہوگا. یاد رکھو 100 روپے کا پیٹرول پھونک کر کے آ جانا, 1000 روپے کا ڈیزل پھونک کر کے آ جانا, اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے, بلکہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہے. آج یہ اتنا بڑا پروگرام جلال الدین قاسمی صاحب کروا رہے ہیں, اس میں بھی ان کا کوئی کمال نہیں ہے, یہ بھی اللہ کی توفیق ہے. اگر وہ نہ ہوتی تو شاید پروگرام نہ ہو سکتا تھا, اگر اللہ کی توفیق نہ ہوتی تو میں بھی حاضر نہیں ہو پاتا, اگر اللہ کی توفیق نہ ہوتی تو ہم بھی یہاں نہ بیٹھ پاتے. تو میرے بھائیوں, آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی اور انہوں نے غلطی کی توبہ کی, اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا. تو غلطیاں تو سب سے ہوتی ہیں, کل بنی آدم خطا, ہم سب گنہگار ہیں. جوان بھی غلطی کرتے, بوڑھے بھی غلطی کرتے ہیں, مرد بھی عورتیں بھی سب غلطی کرتے ہیں, لیکن سب سے بہترین گنہگار وہ ہے جو غلطی کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے. تو ہم سب گنہگار ہیں. آج کے پروگرام میں نے اپنی تقریر کا جو موضوع سلیکٹ کیا ہے وہ ہے کبیرہ گناہ. کبیرہ کا مطلب ہوتا ہے بڑا, بڑے بڑے گناہ. کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ گناہوں کو 2 حصوں میں بانٹا گیا ہے, صغیرہ گناہ اور کبیرہ گناہ. صغیرہ گناہ تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے, ہماری عبادات سے بھی معاف ہو جاتے ہیں, لیکن جو کبیرہ گناہ ہوتے ہیں ان کے لیے توبہ بھی ضروری ہوتی ہے, اور اگر ان پر حد مقرر ہے تو حد بھی لگائی جاتی ہے,
تو آج میں آپ کے سامنے چند کبیرہ گناہوں کو پیش کروں گا. میرا وقت جب تک ہے تب تک جتنے بھی کبیرہ گناہ آئیں گے انشاءاللہ 2 3 4 10 جتنے بھی آ جائیں جب تک میرا وقت ہے ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کر دیں گے. تو آئیے سب سے بڑے گناہ کی طرف ہم چلتے ہیں. سب سے بڑا گناہ جانتے ہیں وہ کیا ہے؟ ہم سب اہل حدیث ہیں, اس کا جواب میں نہیں دوں گا, آپ کو دینا پڑے گا. بتائیے سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ کون سا گناہ ہے بھئی سب سے بڑا؟ کون سا گناہ ہے؟ آواز نہیں آ رہی ہے مجھے پیچھے سے. کون سا گناہ ہے؟ سب سے بڑا گناہ ہے شرک. اور یاد رکھو اگر آدمی حالت شرک پہ مرا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول نہیں کرتا ہے, معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اگر آدمی حالت شرک پر مرا ہے. اور یہ میں نہیں کہتا ہوں, قرآن اٹھاؤ, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. اللہ تعالیٰ تمہاری نمازوں کو معاف کر سکتا ہے. اگر آپ نے نمازیں نہیں پڑھی ہیں, آپ نے رمضان کے روزے نہیں رکھے, اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے اوپر. آپ کے پاس حج کرنے کی طاقت ہے اور آپ نے حج نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے اوپر ہے. لیکن میرے بھائیوں یاد رکھو, اگر شرک پر مرے ہو, غیر اللہ کے لیے غیر اللہ کے آستانوں پر ماتھا ٹیکا, اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کیا اور توبہ نہیں کی, حالت شرک پر انتقال ہوا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم مشرک کو معاف نہیں کریں گے. ہم جو اللہ کے ساتھ شرک کر کے آیا ہم اس کو بخشیں گے نہیں, ہم اس کو معاف نہیں کریں گے. تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے. حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں, یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. آئے میرے بیٹے, آئے میرے بچے, آئے میرے لختے جگر, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا, کیونکہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے. آج آپ اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہو, پڑھ لے, تجھے ڈاکٹر بننا ہے, تجھے انجینئر بننا ہے, تجھے وکیل بننا ہے. قربان جاؤ حضرت یعقوب پر. اپنی زندگی کے آخری وقت میں اپنے بچوں کے فیوچر کی فکر نہیں کر رہے ہیں, بلکہ اپنے بچوں کے عقیدوں کی فکر کر رہے ہیں. اور اپنے بچوں سے کہتے ہیں آئے میرے بچوں یہ بتاؤ ما تعبدون من بعدی, تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ بچے جواب دیتے ہیں قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. آئے ابا ہم آپ کے بعد بھی آپ کے رب ابراہیم کے رب, اسماعیل کے رب, اسحاق کے رب یعنی اللہ رب العالمین کی عبادت کریں گے اور ہم مسلمان رہیں گے. میرے بھائیوں یہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے, جو آدمی بغیر توبہ کے مرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی شرک کو ہرگز معاف نہیں کرتا ہے. ارے شرک کو معاف کرنا تو دور کی بات ہے, ہماری شریعت, ہمارا اسلام, ہمارا دین مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کو بھی جائز قرار نہیں دیتا ہے. کسی مشرک کے لیے مغفرت کی دعا بھی نہیں کر سکتے ہیں. ارے اللہ کے رسول کے چچا ابو طالب کو کون نہیں جانتا ہے؟ کون سا مولوی جس نے ابو طالب کے بارے میں پڑھا نہ ہو؟ کون سا مسلمان ہے جس نے ابو طالب کا نام نہ سنا ہو؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی معلوم ہے ابو طالب ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا نام ہے. کون ابو طالب؟ 8 سال کی عمر سے, جب اللہ کے رسول کی عمر 8 سال کی تھی, 8 سال کا بچہ کتنا بڑا ہوتا ہے, 8 سال کی عمر سے اللہ کے نبی کی پرورش کی ہے ابو طالب نے. اللہ کے رسول کے پیدا ہونے سے پہلے آپ کے باپ جن کا نام عبداللہ تھا ان کا انتقال ہو چکا تھا, وہ دنیا سے رخصت ہو چکے تھے. جب آپ پیدا ہوئے اس کے 6 سال کے بعد آپ کی ماں آمنہ آپ کو مدینہ لے کر کے جاتی ہیں جہاں آپ کے نانی کا گھر تھا, اور پورا 1 مہینہ مدینہ کے اندر رکتے ہیں. اور 1 مہینے کے بعد جب مدینہ سے لوٹتے ہیں تو ایک جگہ, ایک مقام ہے, اس مقام کا نام مقام ابوا ہے, جہاں اللہ کے رسول کی والد کی, جہاں اللہ کے رسول کے والد کی قبر ہے. اسی جگہ پر آپ کی ماں آمنہ انتقال کر جاتی ہیں. صدمے سے آپ کی ماں آمنہ کا انتقال ہو جاتا ہے. میرے بھائیوں پیدا ہونے سے پہلے باپ کا انتقال, 6 سال کی عمر میں ماں کا انتقال, اس کے بعد
محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا عبد المطلب کی سرپرستی میں رہ رہے ہیں، اور عبد المطلب بھی اللہ کے نبی سے بڑی محبت کرتے تھے، پیار کرتے تھے، اپنی چادر پر اپنے بیٹوں کو نہ بٹھا کر اپنے پوتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا کرتے تھے۔ لیکن جب آپ کی عمر 8 سال کی ہوئی، آپ کے دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، وہ بھی دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ لیکن آپ کی پرورش کی ذمہ داری آپ کے چچا کو دے دی، اپنے بیٹے ابو طالب کے حوالے کر دیا، اور یہ دنیا جانتی ہے، یہ زمین گواہ ہے، یہ آسمان گواہ ہے، ابو طالب نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی دیکھ بھال کی، ایسی سرپرستی انجام دی، کائنات کے اندر کسی چاچا نے اپنے بھتیجے سے ایسی محبت نہیں کی جتنی محبت ابو طالب نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہے۔ ابو طالب اپنے بچوں کو اپنے پاس نہ بٹھا کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی چادر پہ بٹھاتے تھے، کسی کو نہیں، اپنے بھتیجے کو بٹھاتے، ہر قدم پر اللہ کے رسول کا ساتھ دیا۔ ایک وقت تو ایسا آیا، مکے کے لوگ ابو طالب کے پاس آئے اور کہنے لگے، آئے ابو طالب اپنے بھتیجے کو سمجھا لو۔ شام ہوئی، اللہ کے نبی آئے، ابو طالب نے کہا، آئے میرے بھتیجے، مکے کے بڑے بڑے سردار آئے تھے اور وہ تیرے بارے میں ایسی ایسی باتیں کر کے گئے۔ اللہ کے نبی نے جواب دیا، آئے میرے چچا، اگر یہ دائیں ہاتھ میں سورج رکھ دیں اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں تب بھی میں اس دین کے راستے سے نہیں ہٹوں گا، میں اس دین کی دعوت سے نہیں ہٹوں گا۔ آئے میرے چچا، اگر یہ دائیں ہاتھ میں سورج رکھ دے، بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دے، تب بھی میں اس دین کی دعوت سے نہیں ہٹوں گا۔ ابو طالب کو بھی ہمت آ گئی، جوش آ گیا، اور اپنے بھتیجے سے کہتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، آئے میرے بھتیجے، تجھے جو کرنا ہے کر، میں تیرے ساتھ ہوں۔ اللہ کے رسول کے سپورٹ میں کھڑے ہونے والے ابو طالب، جب تک ابو طالب زندہ رہے کسی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ دی، جب تک ابو طالب بحیات رہے اللہ کے رسول کو کسی نے اذیت نہیں پہنچائی۔ لیکن جب ابو طالب کے انتقال کا ٹائم قریب آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم چلا، آپ تشریف لائے اور اپنے چچا کو مرض الموت میں مبتلا دیکھا، کہا، آئے میرے چچا، آپ کی زندگی کا آخری وقت چل رہا ہے، آپ کا انتقال ہونے والا ہے، آئے میرے چچا، کلمہ پڑھ لو، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ کا اقرار کر لو۔ آئے میرے چاچا، زور سے نہیں، میرے کان میں کہہ دو، کان میں پڑھ لو، میں اللہ کی آپ کے لیے حجت قائم کر سکوں گا، میں آپ کی سفارش کر سکوں گا، میں کم سے کم اللہ کے دربار میں یہ تو کہہ سکوں گا، آئے اللہ میرے چاچا نے میرے کان میں کلمہ پڑھا تھا، آئے چاچا زور سے نہیں، کان میں کہہ دو، کان میں ہی کلمہ پڑھ دو، آئے میرے چاچا توحید کا اقرار کر لو۔ اس جگہ ابو جہل بیٹھا ہوا ہے، مکے کے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے ہیں، کہنے لگے، خبردار خبردار، آئے ابو طالب کیا آخری وقت میں باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو گے؟ آئے ابو طالب کیا آخری وقت میں باپ دادا کا مذہب چھوڑ دو گے؟ ابو طالب کہتے ہیں، آئے میرے بھتیجے محمد، ضد نہ کرو، علی ملت عبد المطلب، یہ ابو طالب کی زبان سے آخری جملے نکلے تھے، علی ملت عبد المطلب، میں عبد المطلب کے دین پر مرتا ہوں، یعنی اسلام نہیں لائے، مسلمان نہیں ہوئے، اور حالت شرک پر انتقال ہوا، انتقال ہو جاتا ہے، مر گئے۔ نبی کے چاچا ہی تھے، بچپن سے چھوٹی سی عمر سے پالا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو جوش آ گیا، آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا، آئے اللہ یہ میرا چاچا ہے، ہر مقام پر یہ میرے کندھے سے کندھا ملا کر کے کھڑا ہوا ہے، آئے اللہ میرے چاچا کو معاف فرما دے، آئے اللہ میرے چاچا کی مغفرت کر دے۔ اللہ کے نبی ابھی دعا ہی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، آئے نبی خبردار رک جائیے، ٹھہرے جائیے، کسی نبی کے لیے اور کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مشرک کی سفارش کرے، آپ کا چاچا ہی تھا ٹھیک ہے، لیکن یہ مشرک تھا، لہٰذا کسی مومن کے لیے اور کسی نبی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مشرک کی سفارش کرے۔ آپ
اپنے چچا کے لیے سفارش بھی نہیں کر سکتے ہیں. شرک اتنا بڑا گناہ ہے میرے بھائیوں کہ مشرک کے لیے دعائے مغفرت کرنا بھی جائز نہیں ہے. یہ مسئلہ یاد رکھو، کسی غیر مسلم کا انتقال ہو جائے آپ اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتے ہیں. بہت سے مسلمان جذبات میں آ کر کے دعائے مغفرت کرتے ہیں. کوئی علاقے کے نیتا جی ہوں گے غیر مسلم، ان کا انتقال ہو گیا تو مسلمان ہاتھ اٹھا کے دعائیں کر رہے ہیں. آپ ان کے گھر جا کر کے ان کے فیملی ممبرز کو تسلی تو دے سکتے ہیں، لیکن دعائے مغفرت کسی مشرک کے لیے کرنا جائز نہیں ہے میرے بھائیوں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، اور ہماری شریعت نے منع کیا ہے کہ ہم کسی مشرک کے لیے دعائے مغفرت کریں. تو یہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے. کتنا بڑا گناہ ہے، اللہ معاف بھی نہیں کرے گا شرک کرنے والے کو جو بغیر توبہ کے مرا، اور جو شرک پر مرا ہے اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا بھی جائز نہیں. تو یہ کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے اور یہ ہے شرک. اب آئیے ہم اپنے دوسرے گناہ کی طرف چلتے ہیں، اور جس پر مجھے بولنے کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ مولانا عادل صاحب اس مسئلے پر ضرور بولیے گا. دوسرا گناہ نوجوان خصوصی طور پر سنیں، جو کبیرہ گناہوں میں ہے، بڑے گناہوں میں ہے، وہ ہے زنا. مسلمان زنا کرے کبھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن آج مسلمان نوجوان زنا بھی کر رہا ہے. زنا کیا ہے؟ زنا کہتے کس کو ہے؟ آئیے پہلے زنا کی پریبھاشا سمجھ لو. زنا کہتے ہیں علاقۃ جنسیۃ بین شخصین بدون زواج، لڑکا لڑکی کا آپس میں ملنا، شاریرک سمبند قائم کرنا، سیکشول ریلیشن قائم کرنا بدون زواج، بغیر نکاح کے، بغیر شادی کے، سے زنا کہا جاتا ہے. اب دیکھو اسلام کے اندر زنا کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اے لوگو زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا اے لوگو زنا نہ کرو، اللہ نے فرمایا اے لوگو جھوٹ نہ بولو، اے لوگو چوری نہ کرو، حرام نہ کھاؤ، اے لوگوں گندی باتیں نہ کرو، اے لوگوں فلاں غلط کام نہ کرو، ماں باپ کو نہ ستاؤ. لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا لا تفعلوا الزنا، زنا نہ کرو. فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا نہ کرو، کیونکہ زنا اتنی بری چیز ہے، اتنی بری چیز ہے. یہ زنا تمہاری بہن تک چلا جاتا ہے، یہ زنا کا راستہ تمہاری ماں تک چلا جاتا ہے، یہ زنا کا راستہ تمہاری بیٹی تک چلا جاتا ہے، یہ زنا کا راستہ تمہاری خالہ تک چلا جاتا ہے، یہ زنا کا راستہ تمہاری پھوپھی تک چلا جاتا ہے. لا تقربوا الزنا کہہ دیا، اے لوگوں زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. انہو کان فاحشہ، چھی بہت برا کام ہے، فحش ہے، بے حیائی ہے، وساء سبیلا، اور بہت خراب راستہ ہے. زنا کا راستہ بہت برا راستہ ہے. ہماری شریعت نے زنا کے سارے دروازوں کو بند کر دیا اور فرمایا یہ بہت خراب راستہ ہے، زنا کے قریب جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آئیے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. ایک صحابی ہے حضرت عمرو بن میمون رضی اللہ عنہ، یہ کہتے میں نے زمانے جاہلیت میں دیکھا تھا ایک بندر اور ایک بندریا نے زنا کر لیا. بندریا نے زنا کر لیا. فرجموها ورجمتها معهم، سارے بندروں نے مل کر کے اس زناکار بندریا کو پتھر مارے، اور میں نے بھی سب کے ساتھ مل کر کے اس زناکار بندریا کو پتھر مارے. میرے بھائیوں یہ زنا کتنی خراب چیز ہے. آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے اندر زنا کی کیا سزا ہے. سورہ نور اٹھائی، قرآن کے اندر ایک سورت ہے سورہ نور، اور میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ تو سورہ نور کو آپ ترجمے اور تفسیر کے ساتھ ضرور پڑھ لیجیے. ہماری مائیں بہنیں بھی سنیں، زندگی میں کم سے کم ایک بار سورۃ النور کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ ضرور پڑھیے. بہت سے احکامات ہیں، ہمارے گھریلو مسائل اس سورت کے اندر، ہمارے سماجی مسائل کا حل اس سورت کے اندر. تو سورہ نور ایک بار ضرور پڑھیے گا. اب دیکھو زنا کی سزا کیا ہے. فرمایا الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. ترجمہ دیکھیے، زنا کرنے والی لڑکی، زنا کرنے والا لڑکا
किसी लड़की ने जिना कर लिया, किसी लड़के ने जिना कर लिया, लड़की भी गैर शादीशुदा है, लड़का भी गैर शादीशुदा, दोनों अनमैरिड है, गैर शादीशुदा है। अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी, जिना करने वाली लड़की गैर शादीशुदा है, जिना करने वाला लड़का गैर शादीशुदा है। अब उसकी सजा बताई जा रही है, फजलिदू कुल्ला वाहिदिम मिनहुमा मिअता जल्दा, 100 कोड़े मारे जाएंगे, 100 कोड़े लगाए जाएंगे। जानिया की सजा जो गैर शादीशुदा है, लड़की ने जिना किया है, गैर शादीशुदा है, 100 कोड़े मारे जाएंगे। और लड़के ने जिना किया, गैर शादीशुदा है, उसको भी 100 कोड़े मारे जाएंगे और शहर से निकाल दिया जाएगा, शहर बदर कर दिया जाएगा, इलाके से निकाल दिया जाएगा। ये गैर शादीशुदा जानी जानिया की सजाएं, 100 कोड़े उनको लगाए जाएंगे। और मैं आपको एक नुक्ता बताऊं, आप भी हैरान हो जाएंगे सुनकर के। अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर लड़की का लफ्ज पहले इस्तेमाल किया है, लड़के का लफ्ज बाद में इस्तेमाल किया। पहले जानिया का देखो, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी, जानिया का लफ्ज पहले इस्तेमाल किया गया, जानी का बाद में किया गया। जानते हो क्यों? जिना की दावत देने वाली लड़की होती है, लड़का नहीं होता है। आप कहेंगे हाँ, जिना की तरफ बुलाने वाली लड़की होती है, लड़का नहीं होता है। जिना की तरफ माइल करने वाली लड़की होती, लड़का नहीं होता है। कौन कहता है बगैर नकाब के घर से बाहर निकलो? आज देखो हमारे मुसलमान घरों की खवातीन बगैर नकाब के घरों से बाहर निकल रही हैं। कौन कहता है लिपस्टिक लगाकर, पाउडर लगाकर बेहया बन के घर से बाहर निकलो? मेरे भाइयों, सब जिना की दावत देना नहीं तो और क्या है। आइए मैं आपको एक मिसाल देकर के समझाता हूं। आप एक मिठाई की दुकान पर गए, आप रसगुल्ला खरीद के लाए। हम सब जानते हैं रसगुल्ला गोल होता है, चाशनी में डूबा हुआ होता है। रसगुल्ला खरीद करके लाए और रसगुल्ले की चाशनी को दीवार पर लगा दिया, या किसी बच्चे ने रसगुल्ले की चाशनी को दीवार पर लगा दिया। जब चाशनी दीवार पर लगी तो मक्खी आ गई। आप देखे जो मिठाई की दुकान है, मक्खी वहां बहुत आती है। आपने दीवार पर चाशनी लगाई, मक्खी आकर के बैठ गई। और जब छिपकली ने मक्खी को देखा तो छिपकली मक्खी का शिकार करने के लिए आ गई। जब बिल्ली ने छिपकली को देखा वो भी आ गई। और जब कुत्ते ने बिल्ली को देखा, पीछे से कुत्ता आ गया। फिर समझो आपने दीवार पर चाशनी लगाई, चाशनी देखकर मक्खी आ गई, मक्खी को देखकर छिपकली आ गई, छिपकली को देखकर बिल्ली आ गई, और बिल्ली को देखकर के कुत्ता आ गया। कुत्ता बिल्ली पर झपटा, बिल्ली दुकान के अंदर भागी। रसगुल्ले कहीं पड़े हैं, मिठाई कहीं पड़ी है, इमरती कहीं पड़ी है, और पूरी दुकान का निजाम दरम बरम हो जाता है, पूरी दुकान बिखर जाती है। अब मुझे मेरे भाइयों सच्चाई से बताओ, गलती कुत्ते की नहीं है, गलती बिल्ली की नहीं है, गलती छिपकली की नहीं है, गलती मक्खी की नहीं है, बल्कि गलती चाशनी लगाने वाले की है, गलती शीरा लगाने वाले की है। अगर वो चाशनी ना लगाता तो मक्खी ना आती, अगर मक्खी ना आती तो छिपकली भी ना आती, छिपकली ना आती तो बिल्ली ना आती, बिल्ली ना आती तो कुत्ता ना आता। मेरे भाइयों, मैं आपको यही बताना चाहता हूं, जिना की चाशनी ये लड़की की तरफ से लगती है, जिना की दावत देने वाली लड़की होती है। इसीलिए कुरान के अंदर जानिया का लफ्ज पहले इस्तेमाल हुआ और ये सजा मुकर्रर कर दी गई है। जो लड़का जो लड़की जिना करे, गैर शादीशुदा है, 100 कोड़े मारे जाएं, और जो शादीशुदा है उनकी सजा भी देख लो। जो लड़का लड़की शादीशुदा है और वो जिना कर लें, हमारे इस्लाम ने ये सजा मुकर्रर की है। लड़की शादीशुदा है, जिना कर लिया है, उसको जमीन में गाड़ दिया जाए और तब तक पत्थर मारे जाए, तब तक मारे जाए जब तक कि वो मर ना जाए। मेरे भाइयों, कत्ल कर दिया जाता है, एक बार में काम खत्म। गोली मार दो, एक बार में आदमी मर जाए, तलवार मार दो, सर तन से जुदा हो जाए, फांसी के फंदे पर लटका दो, एक झटके में मौत आ जाए। लेकिन इस्लाम ने बड़ी खतरनाक सजा दी है। फरमाया तड़पा तड़पा के मारो। जमीन में गड़ी हुई है, पत्थर मारा जा रहा है, आंख पर लगा, पेशानी पर लगा, चेहरे पर लगा, कान पर लगा। मेरे भाइयों, इस्लाम ने अपनी खतरनाक सजा इसलिए दी है, जब तेरे पास तेरा शोहर है, तुझे जिना करने की जरूरत क्या है? जब तेरे पास
पास तेरी बीवी है, जिना करने की जरूरत क्या है? मेरे भाइयों, इस्लाम ने इसीलिए बड़ी खतरनाक सजा दी है। फरमाया जो शादीशुदा लड़की जिना कर ले उसको जमीन में गाड़ कर पत्थरों से तब तक मारो जब तक कि वो मर ना जाए, और जो शादीशुदा मर्द है उसको भी पत्थरों से तब तक मारा जाएगा जब तक कि वो भी ना मर जाए। आज लोग कहते हैं इस्लाम के अंदर देखो जिना की कितनी खतरनाक सजा है, कितनी डेंजर सजा है, जानवरों वाली सजा है। मेरे भाइयों, अल्लाह की कसम उठा करके कहता हूं, ये सजा अगर जो इस्लाम ने जिना की मुकर्रर की है, बलात्कार की मुकर्रर की है, हमारे हिंदुस्तान के अंदर लागू हो जाए, हिंदुस्तान के अंदर भी जिना के 90% मामला कम हो जाएंगे, बलात्कार के 90% मामला खत्म हो जाएंगे। आज रोज अखबार के अंदर ये सुर्खियां छपती हैं, फला जगह फला लड़की के साथ बलात्कार किया गया, सामूहिक रेप किया गया। कभी सोचा, कभी तसव्वुर नहीं किया जा सकता था 6 साल की बच्चियों के साथ जिना हो, 80-80 साल की बूढ़ी औरतों का बलात्कार हो। आज ये भी हो रहा है मेरे भाइयों। इस्लाम ने इसीलिए बड़ी खतरनाक सजा मुकर्रर की है। तो इस्लाम की नजर में जिना नाम की कोई चीज ही नहीं है। इस्लाम की नजर में जिना के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। आज का मुसलमान जिना भी कर रहा है। आए नौजवानों, तुम्हें हो क्या गया है? याद रखो, ये जो जवानी अल्लाह ताला ने आपको दी है, इस जवानी के बारे में भी जवाब देना पड़ेगा अल्लाह की यहां। आओ मैं तुम्हें एक अजीब हदीस सुनाऊं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ला तज़ूलु क़दम अब्दिन यौमल क़ियामह, क़यामत के दिन कोई भी आदम का बेटा अपने कदमों को हिला भी नहीं सकता है, हत्ता युसल अन अर्बअ, जब तक के 4 सवालों का जवाब ना दे दे। अन उम्री फीमा अफना, उम्र के बारे में सवाल होगा, 70 साल 80 साल कहां लगा करके आया। आप लोग डिस्टर्ब क्यों करते हैं? किसने दिया ये प्रचार? आपने जब पहले कहा कि 10:30 तक टाइम है, अब आपने 10:10 तक कर दिया। अब जो हम सोच के आए हैं वो बोल नहीं पाएंगे। भूल गया मैं कहां था। नहीं, इसके आगे था है? हाँ, 4 सवालों का जवाब जब तक कयामत के मैदान में दे नहीं सकोगे, कोई अपने कदमों को नहीं हिला सकता है। अन उम्री फीमा अफना, उम्र के बारे में सवाल किया जाएगा, कहां लगा करके आए हो। वअन शबाबी फीमा अबला, आए अल्लाह के बंदे, जब एक दौर तेरी जिंदगी में जवानी का दौर था, तेरी हड्डियों में ताकत थी, तेरे खून में रवानगी थी, बता जवानी में क्या करके आया। मेरे नौजवान दोस्तों, जवानी के बारे में भी जवाब देना पड़ेगा। वअन माली, माल के बारे में, कहां कैसे कमाया, कैसे खर्च किया, इल्म के बारे में भी सवाल किया जाएगा। तो मेरे दोस्तों, अपनी जवानी की हिफाजत करो। ये जिना इतनी खतरनाक चीज है, इसका अजाब क्या होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं सोया हुआ था और मुझे ख्वाब में दिखाया गया, एक बहुत बड़ा सा तंदूर है जिसका पेट बड़ा और मुंह छोटा है, उसके अंदर कुछ मर्द औरतों को जलाया जा रहा है। मैंने सवाल किया, ये कौन लोग हैं? जवाब देने वाले ने जवाब दिया, आए अल्लाह के नबी, ये दुनिया के अंदर जिना करने वाले मर्द औरत हैं, इसीलिए इनको ये सजा दी जा रही है। तो मेरे दोस्तों, जिना मैंने आपके सामने रख दिया, ये बहुत बुरा काम है, ये कबीरा गुनाहों में से। और हमारी शरीयत ने 100 गुणों की सजा गैर शादीशुदा को, लड़का हो तो साथ में जला वतन भी किया जाएगा, और शादीशुदा है तो पत्थरों से मार मार के रजम किया जाएगा।